السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ہم فرض علوم یعنی وہ علوم جس کا جاننا مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کل ہم نے فرشتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہے، آئیے اب جنات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ جنات بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور جنات کیا ہے، اور جنات کے متعلق کچھ باتیں یہ ہے کہ جو ہے یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اسی طرح جنات جو ہے نا، ان کی پیدائش جو ہے یہ آگ سے پیدا کیے گئے، یعنی ان کی پیدائش آگ سے ہے۔ ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جنات کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں وہ بن جائیں، اور ان کی عمریں جو ہے بہت طویل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جنات کی عمریں اللہ رب العالمین نے بہت طویل رکھا ہے، تو ان کی عمریں جو ہے بہت زیادہ طویل ہوتی ہے، برساں برس تک، سال ہاں سال تک، ایک صدی تک بھی جو ہے ان کی عمریں ہوتی ہے، یعنی 100 سال، کسی کی 200 سال، تو یہ ان کی عمریں جو ہے بہت زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اور ان کے شریروں کو، یعنی جنات کی بھی اندر جو ہے ایک شریر ہوتے ہیں، ایک نیک ہوتے ہیں، تو لہذا ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یعنی جو جنات کے اندر جو شریر ہوتے ہیں، جو بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کے شریروں کو، یعنی جنات کے جو شریر ہوتے ہیں ان میں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح، یعنی یہ انسان جیسا ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے نا عقل والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، اور ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، اور ان کے یہ جسم والے ہوتے ہیں، یعنی انسان کی طرح ذی عقل یعنی عقل والا، اور ان کے اندر بھی روح ارواح اور اجسام والے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے نا اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے نا نسل کا معاملہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں کی طرح جو ہے ان کی بھی جو ہے نا، یعنی جنات میں بھی مرد بھی ہوتے ہیں، جنات میں عورتیں بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے انسانوں کی طرح ان کی بھی جو ہے ایک اولاد کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یعنی جنات کی بھی جو ہے نا کھانا پینا، ان کی غذا بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی غذائیں الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے نا ان کی بھی حیات ہوتی ہے، اور آخر میں ان کی بھی موت واقع ہوتی ہے، یعنی جیتے بھی ہیں یہ اور مرتے بھی ہیں۔ اب کیا جنات میں بھی جو ہے مسلمان اور کافر ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ جو ان میں بھی جو ہے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان میں انکار کرنے والے، یعنی کفار سے مراد کیا؟ انکار کرنے والے، یعنی ان کے کفار جو ہے انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ یعنی یہ بات یہ کہ ان میں سے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے جو کفار ہیں یعنی انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ یعنی جنات میں کفر زیادہ رکھنے والے جو ہے جنات زیادہ ہیں، اور ان میں سے جو ہے جو مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور بعض کیا ہیں؟ فاسق بھی ہیں۔ اور ایک سوال یہ کہ جنات کے وجود کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ان کے وجود کا بھی انکار یہ بھی کفر ہے، یعنی جنات کے اگر کوئی وجود کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، جس کو امام ابن حجر المکی الہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الفتاوی حدیثیہ میں اس بات کو لکھا بھی ہے۔ لہذا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن پا شیطان ہے، یعنی ان کے وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہا کہ بھئی جنات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بدی یعنی برائی کی قوت کا نام یہ شیطان نما جن ہے، جن پا شیطان ہے، یعنی ان کے وجود نہیں بلکہ بدی یعنی برائی کی قوت کو کہتے ہیں جن، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ بھی صراحتاً کفر ہے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، یہ جنات کے متعلق کچھ بنیادی باتیں اور مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جنات، ان کا جسم کس سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طاقت عطا کی ہے، تو گویا اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بار دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا دین کی بنیادی علم کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی